ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی ہمارا بزرگ ہے جو واقعی اس کو ضرورت ہے کہ وہ بیٹھ جائیں اور کوئی ان کے بس کام کر کے ان کو دیتا رہے، لیکن ہم ان کو کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ٹوٹلی ہینڈی کیپ بنا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں امی آپ نے نہیں کچھ بھی اٹھنا، آپ نے نہیں کچن میں جانا، آپ کو کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، ابو آپ بس بالکل ریسٹ کریں، بس اخبار پڑھیں اور کوئی آپ مووی دیکھیں، یا وہی بات ہے کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں، بس آپ قرآن پڑھیں اور آپ ریلیکس کریں، جبکہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ ان کو کوئی اپرچونٹی ملتا ہے جاب کرنے کا تو ان کو کرنے دیں، چاہے ان کو بہت تھوڑے سے پیسے ملیں۔ وہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آئی ڈو مائی ورک، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، آپ کام نہیں کریں، آپ کو جتنے پیسے چاہیے مجھ سے لے لیں۔ نہیں، آپ کہیں کہ ہاں آپ ضرور کام کریں، یہ تو بہت اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، ان کی سوشلائزیشن ہوگی، ان کو اپنے بارے میں اچھا محسوس ہوگا، اور وہ جب وہ کام کریں گے تو وہ ایک ان کی روٹین ہوگی اور طرح کی نا، وہ اس کو وہ انجوائے کریں گے۔ یا یہ کہ وہ کہتے ہیں اچھا میں نے کچن میں جا کر یہ تھوڑا سا کام دیکھنا ہے تو وہ ان کو کرنے دیں۔ اس میں کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو جو بزرگ ہیں وہ ایک طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں، جو نئی نوجوان نسل ہے وہ ایک اور طریقے سے کرنا چاہتی ہے، تو پھر آپ کوئی باؤنڈری سیٹ کر سکتے ہیں، کوئی رول سیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے کام جو ہیں وہ کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں تو آپ ان کو ڈرائیو بھی تھوڑا بہت کرنے دیں، تاکہ یہ کہ اگین ان کو ایک انڈیپینڈنس کی فیلنگ آئے۔ پھر یہ کہ ان کی باتوں کو ویلیڈیٹ کریں کہ آپ نے ہمیں کتنی اچھی بات سکھائی ہے، آپ کی کوئی بھی سکسیس آئے آپ ضرور دو تین جملے اس میں بولیں کہ یہ آپ نے مجھے سکھایا تھا، یاد ہے آپ اس طرح سے کرتے تھے یا امی آپ کرتی تھیں تو میں نے وہاں سے یہ سیکھا تھا۔ آپ دیکھیں کہ پیرنٹس کا جو یہ ایریا ہوتا ہے نا، یہ کئی دفعہ بہت مس ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو کوئی ہیلدی طریقے سے یہ ساری باتیں نہیں بتا پا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں نا کہ میری سکسیس آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اس سے ایک بہت گھر میں ہیلدی اسپیکٹرم ہوتا ہے، اور وہ اپنی سیلف کیئر میں بھی پھر بہت آگے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایکسرسائز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ان کو ساتھ لے جائیں کہ امی چلیں آپ واک کریں، ابو چلیں آپ واک کریں۔ اسی طرح سے آپ ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں کہ وہ ایکسرسائز کر سکیں۔ جہاں پر ان کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو آپ وہاں پہ ایکٹیو رول پلے کریں کہ آپ نے ان کے ٹریٹمنٹ پلانز میں کیسے ان کے ساتھ ہونا ہے۔ جہاں ان کی ہیلتھ کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بلڈ پریشر ہے، کوئی شوگر ہے، کوئی اور ایسے انڈیکیٹرز ہیں، وہاں پر بھی آپ بہت الرٹ ہو کر دیکھیں کہ کون کون سے کام جو ہیں وہ مس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے گروسری شاپنگ کریں اچھی طرح سے تاکہ وہ نیوٹریشس قسم کے کھانے کھا سکیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسا ٹائم ہو جس میں آپ مل کر کھانا کھا رہے ہوں، اور ان کے ساتھ آپ شیئرڈ میلز کریں، تاکہ اس سے بھی نا وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ کیونکہ کئی دفعہ یعنی والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی کمرے میں ریسٹرکٹ ہو کے رہ جاتے ہیں، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ اتنی بیزی ہوتی ہے، بس وہ صرف یہی پوچھ رہے ہیں آپ نے کھانا کھا لیا، آپ نے پانی پی لیا، آپ نے سو لیا، اور تھوڑی بہت وہ جو رینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، میرے یہ ٹیسٹ ٹھیک نہیں آیا، مجھے یہ مسئلہ لگ رہا ہے، ہم ہوں، اور ہم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ایسی بس باتیں مجھے بار بار جو ہے نا وہ کہتے ہی رہتے ہیں۔ سوشل انگیجمنٹ جو ہے ان کی، اس کو بہت پروموٹ کریں کہ وہ اپنے فرینڈز کو ملیں، یا ان کا کوئی سوشل سرکل ہو جہاں وہ آتے جاتے رہیں۔ کبھی کبھی وہ بتائیں گے آپ کو کہ میری کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، اور ہم کئی دفعہ ان کو کہتے ہیں کہ اتنی دور آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہم انکریج کریں آپ کے یہاں آپ ضرور جائیں، آپ ان کو ملیں۔ اور آپ دیکھیے اس طرح سے آپ کے بھی کنیکشنز جو ہیں فیملی میں، وہ جو صلہ رحمی والی بات ہے، وہ آپ زیادہ اچھی طرح سے پریکٹس کر سکیں گے۔ پھر یہ کہ ان کے مطابق تھوڑا سا ہوم انوائرمنٹ کو چینج کریں۔ ویسٹرن کلچرز میں اگین وہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی سینئر سٹیزن ہوتا ہے تو وہاں پر آ کے پورا آپ اگر ایک وہ کوئی وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کو آپ کہتے ہیں ادارے ہوتے ہیں جو سینئر سٹیزنز کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا گھر آ کے دیکھیں، ان کی روٹین چیک کریں، اور ساتھ آپ ہمیں ایڈوائز کریں کہ کہاں کہاں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، جس سے جو بھی سینئر سٹیزن ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اچھا، ہمارے کلچرز میں یہ نہیں ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں پہ کئی دفعہ ایسی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں کہ ویل چیئر میں کوئی ہے تو آپ ان کو کہیں لے جا سکیں۔ بہت ہی آپ کو مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں مال میں بھی جا رہے ہیں یا کہیں گروسری کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی سیڑھیاں ہوں گی، سٹیئرز ہوں گی، اب آپ ویل چیئر کو کیسے اٹھائیں گے، وہ اتنا پھر مشکل کام لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم ان کو ریسٹرکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے کلچرز بھی کریٹ کرنے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ان کو لانے لے جانے کی بھی آسانیاں جو ہیں ہوں۔ اسی طرح
ان کو ٹیکنالوجی سے بھی انٹروڈیوس کریں، ان کو ڈسکریج نہیں کریں کہ آپ سے نہیں یہ فون ہینڈل ہوگا، آپ سادے والا فون رکھ لیں، آپ کہاں پہ یہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھنے کی کوشش کریں، ان کو سکھائیں تاکہ وہ اس طرح کی بہت سارے پلیٹ فارمز پہ جا کر اپنی ہیلتھ اویئرنیس جو ہے وہ اس کو بڑھا سکیں اور وہ جان سکیں کہ کیا کچھ کرنا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ پریونٹیو میئرس کی طرف بھی جائیں، جیسے لیٹس سے کوئی 50 سال کا ہے تو آپ خود سے سوچیں کہ اچھا آج کل ابھی میرے پیرنٹس کے یہ چیلنجز ہیں، تو اف دے لیو اپ ٹو بی 60 ایئرس تو تب تک کیا چیلنجز ہوں گے، اور اب ان کو میں نے ابھی سے ان کو مینیج کرنا سکھانا ہے۔ اچھا جب 60 سال کے ہوں گے تو پھر کیا چیلنجز آ سکتے ہیں، کیا کیا ان کی بیماریاں ہیں یا کیا کیا ان کی لائف میں مسئلے مسائل ہیں، اس میں ان کو ہیلپ کریں۔ فزیکل ہیلتھ پہ میں نے کافی ساری بات کی ہے، اس میں ایک ایریا جو ان کا کافی ویک ہو جاتا ہے جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی ہے وہ ہے ڈینٹل کیئر، اور اسی طرح جو دیکھنا ہے نا، ویژن بھی ان کی ویک ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہی دو ایریاز ہوتے ہیں جو کہ سب لوگوں سے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈینٹل کیئر جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی بہت ایکسپینسو ہے کسی بھی ایج بریکٹ میں اگر آپ جا رہے ہیں۔ اس ایج میں آپ کی جو فیلنگز ہیں یا ڈینچر ہے یا جو بھی کام کرنا ہے، کھانا پینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو اولاد ہے یا کیئر گیورز جو ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں محتاط رہیں، ان کی اورل ہائیجین کا بھی خیال رکھیں اور ان کو انکریج بھی کرتے رہیں کہ وہ ڈینٹسٹ کے پاس ریگولر وزٹ کے لیے جائیں۔ اسی طرح جو ہے اینک ان کے پاس ہو، اور یعنی کہ ایک بیک اپ بھی ہو ان کے پاس، تاکہ کبھی بھی ان کو مشکل نہ پیش آئے کہ جی اینک میری ٹوٹ گئی ہے یا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ آپ اپنے بچوں کی کوئی لیگل قسم کی یا فائنینشیل قسم کی جو پلاننگ ہے اس میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ تو بس یہی اکثر سوچا جاتا ہے کہ جب ماں باپ کی جائیداد جو ہے وہ ہمارے نام ہو جائے، بہن بھائیوں میں بٹ جائے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ ہمارے والدین کے پاس اتنا ایمپل اماؤنٹ ہو کہ وہ اپنا خیال انڈیپینڈنٹلی خود سے رکھ سکیں، اور اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ہم ان کو کیسے جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ گھر میں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے کہ آپس میں بات چیت کی جائے، اگر کوئی بھی چیلنج آگے کسی قسم کا آتا ہے تو ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کبھی کوئی والدین اگر بچوں کو کوئی بات بتانا چاہیں کہ بیٹا اگر میں بہت بیمار ہوگی، اب کئی دفعہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہی ہوتا ہے، وہ لیٹس سے کوئی خدا نخواستہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے یا کوئی ایسا اس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو والدین جو اس ایج میں ہوتے ہیں ان کو بھی خیال آتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو ہم ان کی بات بھی نہیں پوری سنتے، ہم کہتے ہیں نہیں 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 آپ بالکل بات نہیں کریں، آپ بس میں نے سننی نہیں ہے بات آپ کی اس میں، اور بعد میں اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ کیا بتانا چاہتے تھے، ہم سن ہی لیتے۔ تو آرام سے ان کی بات سن لیں اور ان کو سپورٹ اس طرح سے دیں کہ انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ایسے مسائل نہ ہوں، اور ان مسائل سے بچنے کے لیے جو بھی انسانی سطح پہ ہمارے لیے پاسبل ہم وہ کریں گے۔ آپ کو بھی اپنی سیلف کیئر کو بڑھانا چاہیے تاکہ آپ کی ایسی حالت نہ ہو جائے، لیکن یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر انشاءاللہ جو اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے ہوں گے ہم اس کے مطابق سارے کام کریں گے۔ پھر یہ کہ ان کو لائف لانگ لرننگ کی طرف لے کر جائیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ مینٹل اسٹیمولیشن والے کام جو ہیں وہ کرتے رہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پزلز گیمز وغیرہ کھیلیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی گیم کھیلتے ہیں جس میں دماغی طور پہ نا وہ اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں چینجز آ رہی ہیں، جیسے ریٹائرمنٹ ہے، جیسے کوئی ان کے دوستوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا یہ کہ ایک دم سے ان پہ بم پھٹا ہے کہ ان کو یہ بیماری ہو گئی ہے، یا یہ کہ پہلے وہ بہت اچھی طرح سے سارے ڈیسیجنز لیتے تھے اب ان سے فیصلے نہیں کیے جاتے، تو وہاں پہ ان کی بیسٹ سپورٹ بن کے رہنا ہے، اور ان کو ایک پازیٹیو آؤٹ لک کے ساتھ جو ہے ان کی ون دکھانی ہے کہ ان کی اصل ون کیا ہے، کہ آپ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ بتائیں کہ یعنی اگر آپ کو ابھی لگے کہ جی ہم نے کیا اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا، تو آپ کہیں کہ سب سے بڑی چیز تو جو آپ نے حاصل کی ہے وہ یہی ہے کہ وی آر دیئر، اور آپ نے ہماری کتنی اچھی تربیت کی، کتنی اچھی طرح سے آپ نے ہمارا خیال رکھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ میرے پاس ایسی بھی اولاد آ جاتی ہے جن کے والدین نے وہ کچھ نہیں کیا ہوتا جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے، یا اللہ کا حکم ہے ان کو کرنا چاہیے، وہ بیچارے اپنے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تب بھی میں اولاد کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ یہ سوچا کریں کہ کوئی بھی والدین، کوئی بھی جو سین ہوں گے، جو اپنے صحیح فریم آف مائنڈ میں ہوں گے، وہ نہیں اولاد کے لیے غلط فیصلے کریں گے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت جو ہم سے کسی کو ہوگی نا وہ ہمارے والدین ہیں دنیا میں۔
ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ کوئی برا بھی ان سے ہو گیا نا کام، کوئی فیصلہ غلط بھی انہوں نے کر دیا ہے نا، تو ان کو یہ مارجن دے کے چھوڑ دینا ہے، معاف کر دینا ہے، تاکہ وہ بہت ہیلدی طریقے سے اس ایج میں آگے گرو کریں. کیونکہ آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد دیکھ لیں، وہ فیملیز جہاں پہ اولاد والدین کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے، ان کی نیگیٹیوٹی بھی کم ہو جاتی ہے اور ان کا سیلف کیئر بھی بڑھ جاتا ہے. اور وہ اولاد جو والدین کو کسی نہ کسی طرح گلٹ دے رہی ہوتی ہے، یا تو ان کا ٹیک کیئر نہیں کر رہی ہوتی، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ والدین اگر ہیلدی بھی ہوتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ وہ بہت نیگیٹو اور بہت ایک قسم کے لو موڈز میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کا خیال رکھ سکیں. اور یہ جو دعا ہمیں سکھائی جاتی ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے لیے کیا دعا ہے کہ ہمارے رب ہمارے والدین کے ساتھ اسی طرح رحمت کا معاملہ کر جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. یعنی ہر موقع پہ ہم یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے ہمارا کتنا خیال رکھا، اور اب ہم ان کو بتائیں کہ اب آپ کی وہ عمر آ گئی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اینڈ یو انجوائے یور لائف. جو بھی اللہ نے آپ کو دی ہے، اب آپ پھل دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، تو وہ میٹھا پھل جو ہے نا اس کو آپ انجوائے کرنا شروع کریں. ہمارے بچے اب جیسے ٹین سے نکل کے یونیورسٹی گوئنگ ہیں، اور دین کے ساتھ اس طرح ان کا تعلق، یعنی صرف دین بہت ایکسٹریم بھی نہیں چاہتے کہ نمازوں تک ان کا جو تعلق ہم چاہتے ہیں وہ نہ ہو، تو اس کی جو ٹینشنز ہوتی ہیں اس کا کیا کریں، اس کو کس طرح ہم ان ٹینشنز کو اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں غصہ آتا ہے. جیسے اپنی جو ہماری ہیلتھ جو ہے وہ اس کو ہم چھوڑ کے پھر ہمیں وہ چیز زیادہ اسٹریس آؤٹ کرتی ہے کہ ان کا دین سے تو اس طرح تعلق نہ بھی صحیح، ایٹ لیسٹ نمازیں پڑھ لیں. جی آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے، کیونکہ یہ بھی آپ دیکھیں بڑا ٹپیکل ایک سینیریو ہے کہ جب ہم اپنا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بچے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ کہ دین کا معاملہ ہو، نماز نہ پڑھے ہوں، اور ہمیں لگے کہ ہم نے اتنی کوشش کی ان کو سکھانے کی، لیکن یہ اللہ کے بندے اس طرح نہیں بن رہے، قرآن ہمیں ان کے ہاتھ میں نہیں نظر آتا، دعائیں پڑھتے نہیں نظر آتے. یہ بہت پینفل سچویشن ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے. تو اس میں دعا کریں، اپنی سیلف کیئر نہیں چھوڑیں، اپنا خیال رکھنا نہیں چھوڑیں، لیکن دعا پہ بھروسہ کریں کہ ہم نے جو ایک سرٹن ایج تک بچوں کو سکھانا تھا ہم نے سکھا لیا ہے. اب وہ تھوڑی بہت ایکسپیریمنٹیشن کریں گے، اور تب ہمارا کام کیا ہوگا کہ ہم نے دعا کرنی ہے. اور دوسرا میں بتاؤں کہ آپ نے جو بیس دی ہوتی ہے نا ان کو، انشاءاللہ تھوڑا سا اور وقت گزرے گا نا تو وہ جو بیس ہے نا اس کے مطابق وہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے. آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں، اور بس اپنا یہ جو دعاؤں والا کام ہے اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں. آپ کا بہت اچھا تھا. ہمارے کو اندر انرجی آتی. مجھے بریسٹ کینسر ہے، ارلی اسٹیج ہے بریسٹ کینسر کی نا. تو میری بایوپسی ہم منڈے کو نا، آپ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرے. اور میرا ایک اسپیشل بچہ بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی جو مشکلات ہیں اس میں آپ کے لیے بہترین راستے آپ کو دکھائے. اور آپ دیکھیں جیسے اب آپ نے دو اپنے چیلنجز بتائے ہیں نا، ایک آپ کو کینسر ابھی ڈائگنوز ہوا ہے، اور ایک آپ کا اسپیشل نیڈ بچہ ہے. تو آپ کا تو ڈبل اب کام ہے نا. آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آپ نے ایک آپ کا بچہ ہے جو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے، آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو ایسی سچویشن میں جو میں آج بتا رہی ہوں کہ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ دیکھیں ہم جب کوئی فلائٹ لیتے ہیں تو اس پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر ہوا میں ایئر پریشر کم ہوگا تو آپ نے ماسک پہلے اپنے اوپر لگانا ہے پھر بچے پہ لگانا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ مجھے اگر کینسر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں مجھ سے سیلف کیئر کی مس ہوئی ہیں نا، میں نے اپنی صحت کا اس طرح خیال نہیں رکھا. مے بی یو انویسٹڈ ٹو مچ ان یور فیملی، اپنے بچے کے ساتھ آپ زیادہ آپ نے اس کا کیا. تو آپ اپنی صحت پہ انویسٹ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ ریسرچ ہے بریسٹ کینسر کے لیے اور پروسٹیٹ کینسر کے لیے. تو بہت ساری ریسرچز اب یہ بتا رہی ہیں اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ڈیلی تقریباً 30 منٹس کی، تو آپ کے وہ جو جینز کے لیول پہ چینج آ جاتی ہے، اور آپ کے اگر کینسر جینز ہوتی ہیں نا وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہیلدی ایٹنگ اور فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانا، اپنے ویٹ کو مینیج کرنا، اپنے سٹریس کو مینیج کرنا. جب آپ کا اسپیشل نیڈ بچہ ہو تو یہ بھی سٹریس ہوتا ہے کہ جب تک تو میں خود ہیلدی ہوں، خود ایکٹیو ہوں، میں اپنے بچے کا سہارا بنی ہوئی ہوں، لیکن آگے جا کر میرے بچے کا کیا بنے گا. تو ایسے تمام مواقع پہ دعا کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ ان کا اصل ہم ان کا کیا ہم سب کا اصل سہارا جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. تو اللہ نے اسباب پیدا کر دینے ہیں, ہم نے بس اپنے رب سے اچھی امید رکھنی ہے. ایک ریٹن کویشچن ہے, پہلے وہ لے لیتی ہوں. ہاؤ سنگل پیرنٹس ایج اسٹل ود رسپانسبلٹیز آف ٹین کڈس. جی دیکھیں, سنگل پیرنٹ جو ہوگا نا, ان کی ایجنگ ملٹی پلائڈ ہو سکتی ہے اگر وہ اپنا خیال نہیں رکھتے. سنگل پیرنٹ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کیونکہ آپ دو پیرنٹس کا رول ادا کر رہے ہیں تو آپ کی جو سیلف کیئر ہے وہ بھی ڈبل ہونی چاہیے. ہاں چیلنجز بھی آپ کے زیادہ ہوں گے, کیونکہ جیسے جہاں پہ دونوں والدین ہوتے ہیں تو آپ ایک کے حوالے بچہ کر کے جا کر کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر یو آلویز ہیو ٹو بی پریزنٹ. تو آپ نے اپنے ٹین ایج بچوں کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, تھوڑی سی ان کو رسپانسبلٹیز دینی ہے, تھوڑا سا ان کو یہ بھی سکھانا ہے کہ آپ بھی انسان ہیں, یعنی یہ تلخ جملے بولے بغیر سکھانا ہے. ان کو اپنی پازیٹیو سائڈ دکھانی ہے تاکہ وہ بچے جب آپ کی پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو ان کا بھی دل چاہے کہ جی ہماری والدہ ہیں یا ہمارے والد ہیں تو ہی آلسو ہیز اے لائف اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو لیو دیٹ لائف. کیونکہ ہم یہ کانسیپٹ نہیں دیتے, ہم ان کو ہمیشہ یہ سکھاتے ہیں کہ میں تو تمہارے لیے جی رہی ہوں, تمہارے لیے مر رہی ہوں. اس میں پھر مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک ماں کی حیثیت سے نا ایک نیور اینڈنگ جاب ہے, جبکہ اتنے بچے بڑے ہو جائیں, بچوں کی شادیاں ہو جائیں, بچوں کے بچے ہو جائیں, تب بھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری سیلف کیئر نہیں ہوتی, ہم انہی کی کیئر کرے جا رہے ہوتے ہیں. جب بچے آتے ہیں ان کے بچوں کی کیئر ہو, پھر ایسا لگتا ہے وہ سٹریس جو ہم تو ساری زندگی گزارتے آ رہے ہوتے ہیں, پھر بچوں کا بھی سٹریس لینا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی لائف کے اندر کوئی مسئلے آ رہے ہیں یا کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ سر پہ سوار ہو جاتا ہے. بعض دفعہ اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ ایج گروپ میں آ کے اپنے لیے کوئی وہ سکون کا مومنٹ نہیں آتا جو ہم سوچتے ہیں کہ شاید اب بچے اتنے بڑے ہو گئے یا ان کی شادیاں ہو گئیں, اپنے گھروں کے ہو گئے, تو اب ہماری زندگی میں وہ سکون اور آرام کا پیریڈ آئے گا. وہ اس کے بعد بھی وہ سٹریس اور وہ چیز چلتی رہتی ہے. تو مجھے بعض دفعہ اس کے لیے بھی لگتا ہے کہ انسان اس ٹائم پہ اپنے آپ کو کیسے کام ڈاؤن کرے جہاں پہ ہمارے سر پہ اب سارے بچوں کا سٹریس سوار ہوتا ہے, اس کی لائف میں یہ پریشانی, اس کی لائف میں یہ پریشانی, تو اس کو بھی ہینڈل کس طرح کیا جائے. یہ بھی آپ نے بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے. جب بچے اپنے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں نا, تب سے ہم نے سیلف کیئر ماڈل کو پریکٹس نہیں کیا. سیلف کیئر کے ماڈل کے لیے ہمیں خود باؤنڈری سیٹ کرنی ہے نا, وہ ہم نے تب نہیں کی تو ہمارا لوڈ آگے بڑھتا جائے گا. یہ آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے وہ ایک نقشہ پیش کیا ہے کہ پہلے ہم ہیں, ہم اپنا خیال نہیں رکھ رہے, پھر بچے ہیں, پھر بچوں کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, پھر ان کی شادیاں ہو گئی, اب ان کے بچے ہیں, اب ہم ان کی بھی ذمہ داریاں لے رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم پھر ہر بات پہ تھکتے ہیں. کئی دفعہ جب کوئی ساس مجھے آ کر کہتی ہے کہ میں بہت تنگ ہوتی ہوں, میری بہو یہ نہیں کرتی, میں کام نہیں صحیح کرتی, بچے نہیں صحیح پالتی, اور جب میں تھوڑی ڈیٹیلز پوچھ لوں کہ وہ کیا نہیں کر رہی تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی موزے نہیں پہناتی, سویٹر نہیں پہناتی, کھانا نہیں وقت پہ کھلاتی. تو میں ان کو سمجھاتی ہوں, میں کہتی ہوں لک, آپ کو نا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ بچہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ بچہ آپ کا وہ پھل ہے جس کو دیکھ کر آپ نے خوش ہونا ہے اور اس کو انجوائے کرنا ہے. تو آپ اپنا خیال رکھیں اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کو پوری کرنے دیں جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں. تو کیونکہ ہم نے ساری زندگی یہ نہیں سیکھا نا, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اوور لوڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے, اور کلچرز ایسے ہیں کہ ہمیں گلٹ دینا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ نے اوور رسپانسبلٹی نہیں لی. تو اس کو بھی اسی طرح سے ٹھیک کرنا ہوگا کہ بار بار اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ ایم آئی رسپانسبل فار دس, ایم آئی رسپانسبل فار دس. یعنی میرے بھی اب گرینڈ کڈس ہیں تو میں اپنے آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ مجھے ان کو انجوائے کرنا ہے. کبھی کبھار ان کے پیرنٹس مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو ذرا دیکھ لیں گی, ہم یہ کام کرنے لگے ہیں, لیکن اگر وہ میرے پاس روز ان کو چھوڑنا چاہیں گے تو شاید وہ میرے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا. میری صحت بھی اجازت نہیں دے گی, میری اپنی ایکٹیویٹیز بھی اجازت نہیں دیں گی, اور مجھے پھر ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گی. لیکن یہ کہ باقی کام جو میں کروں وہ اچھی طرح سے کروں تو کبھی پھر میرے بچوں کو میرے انکار پہ بھی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ہم نے خود کمیونیکیشن کو بھی ویک کیا ہوا ہے, سیلف کیئر کی باؤنڈری بھی نہیں سیٹ کی ہوئی. کہیں ہم بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں اور کہیں ہم بالکل اتنے فلوئڈ رہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اوور برڈن کر دیتے ہیں. تو ان سارے ایریاز کو نا آپ کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا. اور اب وہ لوگ جو اس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو یہی کرنا ہوگا کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریلیز کرنا شروع کر دیں, تھوڑا 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 تھوڑا. اور آپ دیکھیں گے کہ اوور ٹائم آپ کے ریلیشن شپ بھی بہتر ہو جائیں گے, اور وہی بات ہے کہ آپ کی سیلف کیئر جو ہے نا وہ بھی بہتر ہو جائے گی. ایک ریٹن کویشچن آ رہا ہے, ہاؤ ٹو اوور کم دس گلٹ وچ پیپل گیو اس وین وی آر اپ ٹو سیلف کیئر. اگنور کر دیں ان کو. آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ اس کرنٹ مومنٹ میں
جو میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں جس کے لیے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، کیا میں نے وہ پوری کر لی ہیں؟ ہاں میں نے پوری کر لی ہیں، اور اگر میں اپنا خیال رکھ رہی ہوں تو میں وہ قوی مومن ہوں. میں نے اسی لیے آپ کو شروع میں وہ حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے. اپنے آپ کو بتائیں کہ اگر میں اپنا خیال نہیں رکھوں گی پھر میں چڑچڑی ہوں گی، میں نیگیٹو ہوں گی، میری بیماریاں بڑھ جائیں گی، میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے، مجھ سے اپنا آپ مینیج نہیں ہوگا. تو اس لیے مجھے یہ سارے کام کرنے ہیں تاکہ میں ایک قوی مومن کی طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں. اور دوسرا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمیں لوگوں کو نا کوئی اوور ایکسپلینیشن نہیں دینے کی ضرورت ہوتی. دیکھیں نا میں کیا کروں، اور میں تھک جاتی ہوں تو اس لیے مجھے سونا ہے. بس آپ کہ میں تھکی ہوئی ہوں مجھے سونا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اولڈ ایج میں نیند کم ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ 8 سے 9 گھنٹے کی آپ نیند کر لیں. آپ نیند لیں گے تو آپ فریش ہوں گے. اسی طرح سے آپ کا کوئی پرٹیکولر چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو وہ آپ بنا لیں یا بنوا لیں، کہ آپ کہیں کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے. ہاں پھر دوسروں پہ آپ نکتہ چینی نہ کریں، کیونکہ اس ایج میں زیادہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے ہم دوسروں کے معاملے میں بہت کریٹیکل ہو جاتے ہیں. تو جب ہم کریٹیکل ہوتے ہیں پھر لوگ بھی نا تنگ ہو کر ہمیں جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ہمارے فیملی ممبرس ہی ہوتے ہیں نا، کہ جی میرے کھانے پہ سب اتنا اعتراض کرتے ہیں اور خود دیکھو وہ کیا کھا رہے ہیں، یا خود دیکھو اس بیماری کے ساتھ وہ کیا کیا کر رہے ہیں. تو مفت مشورہ جس کو میں کہتی ہوں وہ دینا کم کر دیں. بس اپنا خیال رکھیں، اور جب کوئی آپ سے پوچھے، آپ سے کوئی بات کرے، آپ اچھی طرح بات کریں، اور اچھے کلچرز کریٹ کریں کہ آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں. جسے کہتے ہیں نا اپنے آثار اچھے چھوڑ کے جائیں دنیا میں. جیسے یہ ویڈوز کا ہمارے معاشرے میں تھوڑا ہوتا ہے نا کنسیپٹ کہ ان کی بھی سیلف کیئر کچھ اور زیادہ اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے، اس پہ اگر تھوڑی سی آپ بات. دیکھیں اسٹگمیٹائز ہر ایک کو کیا جاتا ہے. ایک بچے کو بھی کیا جاتا ہے، ایک ٹینیجر کو بھی کیا جاتا ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو بھی کیا جاتا ہے، جس کی شادی ہوئی ہے اس کو بھی کیا جاتا ہے، جس کے بچے ہیں اس کو بھی کیا جاتا ہے، جس کے بچے نہیں ہیں اس کو بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنا اپنے لیے اسٹگما بناتے ہیں. قرآن پاک میں بار بار یہ کہا گیا کہ اساطیر الاولین پہ نہیں چلنا، کہ یہ پہلوں کی کہانیاں، یہ فلاں یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے. قرآن اور ہمارا دین ہمیں ریلیز کرتا ہے اس طرح کے پریشر سے. اب اگر آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ ہر چیز میں چھوئی موئی بن جاتے ہیں، ٹچ می ناٹ بن جاتے ہیں، ہر بات میں آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں آپ ساری دنیا کو نہیں چینج کر سکتے. آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہے، اپنی باؤنڈریز کو ہیلدی بنانا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ سوچنی ہوتی ہے کہ میری اکاؤنٹیبلٹی اللہ کی طرف ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. تو جب مجھے اللہ کو جواب دینا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے کلیئرٹی سے ڈومینز دی ہوئی ہیں، ایک بیوہ کے لیے دی ہوئی ہیں، ایک سنگل پیرنٹ کے لیے دی ہوئی ہیں، عدت کے ٹائم پہ دی ہوئی ہیں، میں نے اس کو فالو کرنا ہے. جگہ جگہ اگر میں بیٹھ کر بہت زیادہ رونا دھونا شروع کر دوں، پریشان ہونا شروع کر دوں، اس سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا نا. آپ کو پتہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ وٹ از الاؤڈ، وٹ از ناٹ الاؤڈ، کس بات پہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے، پکڑیں گے، کس بات پہ نہیں پکڑیں گے. تو آپ ان کاموں کی طرف رہیں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی آپ کو ٹونٹ کرتا ہے اس سے اچھے طریقے سے بات کریں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہر ایک سے اچھی طرح بات کریں، بٹر نہ ہو جائیں، غلط قسم کا پریشر نہ لیں. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ پھر آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بھی وہ بات سمجھ آ جاتی ہے. ہم اپنے رویوں سے پھر غلط طریقے سے پروف کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ اسٹریسڈ ہوں یا بہت زیادہ میں اس بات کا پریشر لے رہی ہوں. تو اپنی بس سیلف کیئر کرتے رہیں، صحیح کام کرتے رہیں، تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوتا. آپ ہمارے سامنے بہت ہیلدی اگزامپلس بھی ہیں کہ لوگ کیسے اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں. اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے پاس آیا ہے کہ آئی ایم 50, آئی ایم ورکنگ, آئی ڈونٹ ڈو میک اپ, بٹ پیپل آر ٹیلنگ وائی ڈونٹ یو ڈو میک اپ, یو لک اولڈ. اس میں بھی دیکھیے یہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ کمفرٹیبل ہیں، آپ میک اپ نہیں کرنا چاہتی ہیں، آپ نے پہلے بھی نہیں اتنا کیا، تو آپ نہ کریں. اور اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر لیں. یہ اس میں لوگوں کے کہنے سے تو کوئی آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے نا. اصل تو انسان کی وہ جو ایجنگ ہوتی ہے نا، وہ انٹرنل ایجنگ ہوتی ہے کہ آپ اندر سے کیسا محسوس کرتے ہیں. اگر آپ اندر سے اپنے آپ کو ینگ دیکھتے ہیں اور آپ اپنی سیلف کیئر کے وہ جو صحیح کام کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں اور میک اپ نہیں بھی کرتے، تو دیٹس یور چوائس. آپ کو لوگوں کے باتوں کا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں، اگر آپ نے اپنے آپ کو خود سے ایسا بنایا، آپ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اچھا نہیں لگے گا میں یہ رنگ پہنوں، اچھا نہیں لگے گا میں یہ کام کروں، اچھا نہیں لگے گا کہ میں اس طرح سے رہوں، تو دین دیر از اے پرابلم. پھر آپ کو اپنے اس رویے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسے یہ ایج ود گریس، تو یہ میری زندگی کا ہی موٹو ہے
کبھی کبھار کوئی مجھے کہتا ہے کہ جی آپ یہ چیز پہن لیں یا یہ کر لیں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دس ڈزنٹ گو ود مائی پرسنالٹی اینڈ مائی ایج. تو میں نا اپنے ایج کے مطابق کچھ کام کرنا پسند کروں گی، بیکاز وہ مجھے کمفرٹیبل بھی کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں آئی ایم ایکٹیو اور آئی ایم تھن اور آئی ڈونٹ لائک میک اپ. تو بس اگر آپ کو میک اپ پسند نہیں ہے تو نو ایشو ایٹ آل، آپ بالکل نہ کریں. تو چلیں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.